الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا۔ علم کی باتیں کچھ لوگوں کو بتانا اور کچھ لوگوں کو نہ بتانا اس خیال میں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے وہ باتیں کرو جنہیں وہ پہچانتے ہوں۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں؟ بات کرنے کا اور یہ باب باندھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہر شخص سے اس کی عقل کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ اگر لوگوں سے ایسی بات کی جائے جو ان کی عقل سے باہر ہو تو ظاہر ہے وہ اس کا تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں بیان کرو جو ان کی سمجھ کے مطابق ہوں، ورنہ وہ کہیں ناقابل فہم باتیں سن کر ایسی حدیثوں کو جھٹلانے نہ لگ جائیں، اور حالانکہ وہ حدیثیں اپنی جگہ بالکل صحیح ہوں۔ تو 127 اور 128 نمبر حدیث میں بھی یہی بیان ہے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، ایک مرتبہ معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھے۔ آپ نے فرمایا معاذ، میں نے عرض کیا یا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دوبارہ فرمایا معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ہے معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 بار ایسا ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اس بات کی اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس بات سے لوگوں کو باخبر کر دوں تاکہ وہ خوش ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ خبر سناؤ گے اس وقت لوگ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے۔ حضرت معاذ نے انتقال کے وقت یہ حدیث اس خیال سے بیان فرما دی کہ کہیں حدیث رسول چھپانے کا ان سے آخر میں مواخذہ نہ کیا جائے۔ 129 نمبر حدیث بھی اسی مطابق ہے کہ حضرت انس سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے فرمایا جو شخص اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس بات کی لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے خوف ہے لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ اصل چیز جو ہے وہ یقین اور اعتقاد ہوتا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پھر اعمال کی کوتاہیاں اور کمزوریاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، خواہ ان اعمال بد کی سخت جو ہے وہ اس میں سخت سزا بھگت کے جنت میں داخل ہو یا پہلے ہی مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی بخشش شامل حال ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیاں کمزوریاں معاف کر دے گا۔ لیکن سب سے بڑی چیز یقین اور اعتقاد ہے جو ہمیں درست کرنا ہے، اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے۔ ہمارے ایمان میں کسی قسم کی ٹیڑھا پن جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے، ہمیں شرک سے پاک زندگی گزارنی چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے، تو انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری جو غلطیاں کوتاہیاں کمزوریاں ہیں ان کو معاف بھی فرما دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔